السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 ایسے گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہ جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہیں، ان سے بچو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں بچو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ یہ 15 گناہوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں ان 15 گناہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آج میں آپ کو انہی گناہوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ افسوس کہ یہ 15 گناہ جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے کیا ہے، آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہو گئے ہیں اور اس کو بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ ان 15 گناہوں سے نہ بچنے کی وجہ سے آج ہمارے حالات خراب ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، کامیابیاں نہیں ہیں، محنت پوری ہے لیکن ترقی نہیں مل رہی ہے، ہمارے خاندان میں، فیملی میں وہ سکون نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اور دنیا میں جو ہے نا عجیب سی بے چینی ہو گئی ہے، ٹائم بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، قرآن میں جن چیزوں کا حکم ہے نا، اگر اس کے خلاف ایک مسلمان کرے گا تو اس کو کبھی بھی ترقی اور کامیابی، آخرت کی تو نہیں ملے گی، وہ الگ بات ہے، دنیا میں بھی اس کو ترقی اور کامیابی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے میں ان 15 گناہوں کی طرف آپ کی توجہ دلانے جا رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا عام طور پر قرآن مجید میں جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے اس کو ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں ایسی باتیں جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں، جہاں اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، بہت سارے احکامات دیے ہیں، انشاءاللہ میں اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 15 گناہ کبیرہ جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، قرآن مجید کے اگینسٹ ہماری زندگی میں اگر کوئی بھی کام ہو رہا ہوگا تو یاد رکھیے گا، آپ کبھی بھی سکون اور خوشیاں تو نہیں پا سکتے، آپ ترقی نہیں پا سکتے۔ اسی لیے ان 15 گناہوں پہ آپ کو غور کرنا ہے کہ ان 15 گناہوں میں سے کون سا گناہ مجھ سے ہو رہا ہے اور بچنے کی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا گناہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونا چاہیے۔ اور عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یقین اس بات کا ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ قبضہ قدرت میں اللہ کے، اللہ کی ذات ہی رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ سپر پاور ہے، وہ سپریم پاور ہے، اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ دوسرا، اللہ نے حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عالم، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو تم اسے اف بھی مت کہو اور ان کو جھڑکو مت، اور ان سے نرمی کے ساتھ، ادب، تمیز، سلیقے کے ساتھ بات کرو۔ آج اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم ماں باپ کے ایک مرتبہ کہنے پر تو برداشت کر جاتے ہیں، دوبارہ اگر کوئی بات ریپیٹ کر دیں والدین ہمارے تو ہمارا منہ بن جاتا ہے، ارے یار جب دیکھو یہ کرتے رہتے ہیں، ارے سن لیا، ارے لے آؤں گا، دماغ کھا لیتے ہیں آپ تو، ارے بس کرو، ہر ٹائم ٹر کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض بچے تو ماں باپ سے بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف بھی مت کرو۔ منہ بنانا، ناک بھوئیں چڑھانا تو الگ مسئلہ ہے، بدتمیزی سے پیش آنا تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ اف بھی مت کہو ماں باپ سے، کیونکہ جب تم چھوٹے تھے تو تم ایک ہی بات کو بار بار پوچھتے تھے، یہ کبھی اکتاتے نہیں تھے تم سے۔ جو ہمارے نوجوان باپ بن چکے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ بچے ہمارے 10 مرتبہ بھی کوئی بات پوچھیں نا تو ہم 10 مرتبہ بھی خوشی سے بتاتے ہیں، لیکن یہی بوڑھے ماں باپ جب ان کے سننے کی طاقت، دیکھنے کی، سمجھنے کی کمزور ہو جاتی ہے اور وہ ایک بات کو اگر دوبارہ کہہ دے تو ہم کیسے ایک دم ایسے تنتنا جاتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، اف بھی مت کہو اور ان کو جھڑکو مت، ارے بس کیا کرو، لا دوں گا، سکون تسلی تو رکھا کرو،
یہ ہے جھڑکنا. نرمی کے ساتھ بات کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, نرمی کے ساتھ بات کرو. ٹھیک ہے ابا جی میں ضرور لے کے آؤں گا, ہاں تاخیر ہو گئی اس کے لیے معافی, ابا جی میں ضرور لے کے آؤں گا. اللہ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جھک جاؤ والدین کے سامنے, ان کے سامنے نرمی سے بات کرو اور ان کے سامنے جھک جاؤ, اور اللہ سے اپنے والدین کے لیے دعا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما, جیسے جب میں چھوٹا تھا تب انہوں نے میرے اوپر رحم کیا. میں پوٹی نہیں دھو سکتا تھا, میں کھانا نہیں کھا سکتا تھا, میں چل نہیں سکتا تھا, لیکن میرے والدین نے مجھے پالا پوسا اور اتنا بڑا کر دیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ والدین کے لیے مانگی جانے والی بہترین دعا ہے. ہر اولاد کو یہ دعا یاد ہونا چاہیے. آگے اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی والدین کے زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے, والدین کے زیادہ ڈیمانڈ کرنے کی وجہ سے, بعض دفعہ والدین جو ہے نا بڑھاپے کے عالم میں پہنچ کے چڑچڑے ہو جاتے ہیں, تو دل کبھی کبھی تنگ ہو جاتا ہے. تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمیں. ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں کچھ خیالات آ جائیں والدین کی متعلق, تو اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ یہ جو بھی کچھ آ رہا ہے شیطانی خیال ہے, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خوب توبہ کو قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. اگلا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو, مسکین کو اور مسافر کو ان کا حق دو. یعنی جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور تمہارے اوپر واجب ہے نکالنا, تو زکوٰۃ خیرات نکال کر لوگوں کی مدد کرو, رشتہ داروں کا حق ادا کرو, مسکینوں کا حق ادا کرو. مسافر کوئی بیچارہ اپنے گاؤں اپنے علاقے میں پہنچنا چاہتا ہے لیکن پیسے اس کے ختم ہو گئے, مدد کرو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اور فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی مطلب شیطانی کاموں میں پیسے کو برباد مت کرو. ڈانس پارٹی رکھ دی آپ نے, اور آپ کا شادی کا پروگرام ہے, آپ نے اس میں ڈانس پارٹی رکھ دی, ڈی جے بجوا دیے, مردوں عورتوں کا اختلاط کر دیا, آپ نے جو ہے نا سنت کے خلاف کھڑے ہو کر کھانے کا پروگرام رکھ دیا, یہ ہے فضول خرچی. اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. تو کیا تم شیطان کے بھائی بن کے اللہ کے ناشکرے بنو گے؟ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یتیموں کی, غریبوں اور مسکینوں اور مسافروں کی مدد کرنے کے لیے اگر تمہاری جیب میں کچھ نہ ہو, ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی جیب میں کچھ نہیں ہوتا, تو تم کسی بھی غریب آدمی کو جھڑکو مت. اگر وہ تم سے کچھ مانگ رہا ہے تم اس سے نرم بات کہو. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, ہے نا, تم اس سے نرم بات کہہ دو, ابا معاف کر دو, بابا جی معاف کر دو. غریب آدمی کو جھڑکو مت. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے نا, غریب آدمی آپ سے سوال پہ سوال کرتا رہے گا, آپ اسے 10 روپے دے دو, ارے بھائی صاحب 10 روپے میں کچھ ہوتا ہے, 20 روپے دے دو, تو جھڑکو مت. اور اللہ فرماتا ہے کنجوس مت بنو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, کنجوس مت بنو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, اور اتنے سخی بھی مت بن جاؤ کہ صاحب تم سب کچھ اپنا لٹا دو, سب کچھ آپ خرچ کر دو. اتنے سخی بھی مت بن جاؤ, درمیان اور اعتدال کے ساتھ خرچ کرو. یہ نہیں کہ سارا پیسہ اپنا لٹا دیا تم نے عیاشی میں, بدماشی میں, وہ تو پھر فضول خرچی ہو گئی. لیکن اپنے شوقوں میں بھی جو جائز چیزیں اس میں بھی تم نے اتنا خرچ کیا, یا دعوتوں میں اتنا خرچ کیا کہ صاحب قرضے میں تم آ گئے, اب تم ملامت کیے ہوئے اور ذلیل ہو گئے, تمہارے پاس جیب میں کچھ نہیں بچا. تو ایسا نہ کرو, کنجوس بھی مت بنو اور حد سے زیادہ خرچ بھی مت کرو. دیکھو کتنی پیاری باتیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ روزی دینے والی ذات جو ہے نا وہ اللہ کی ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو بڑھا دیتا ہے, روزی کے خزانے کھول دیتا ہے. اللہ کے ہی قبضے قدرت میں رزق کے فیصلے ہیں, رزق کے دروازے ہیں, رزق کے خزانے ہیں. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں, اس نے بندش لگا دی. اللہ کیا فرما رہا ہے, اللہ ہی کے قبضے قدرت میں رزق ہے. تو اسی لیے یہ یقین رکھو کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. کوئی کسی کے منہ کا ایک دانہ بھی نہیں چھین سکتا, نوالا تو بہت دور کی بات ہے, ایک دانہ بھی کوئی کسی کا نہیں روک سکتا. اللہ دینا چاہے اور کوئی دنیا کی طاقت روکنا چاہے, ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کسی کا رزق نہیں روک سکتی. اور اللہ نہ دینا چاہے, ساری دنیا کی طاقتیں تمہارے رزق کو روکنا چاہے, کوئی ایک دانہ آپ کا نہیں روک سکتا. سمجھ رہے ہو؟ اور اللہ نہ دینا چاہے
تو کوئی دے نہیں سکتا۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اللہ اپنے بندوں کے ایک ایک ایکٹ سے باخبر ہے، ایک ایک ایکٹیویٹی کو اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، باخبر ہے اللہ۔ دیکھیے آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور یہ 2 سے زیادہ بچے ہو گئے، 4-5 تو کہاں سے کھلاؤں گا، کیسے ہوگا، ہے نا۔ یا مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، لڑکیوں سے تو نفرت کرتے تھے اور زندہ دفن کر دیا کرتے تھے یا پیدا ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے، ہم 2 ہمارے 2، ارے صاحب ایک بچے 2 سال کا گیپ رکھیں گے، اب بچے نہیں ہونے دیں گے، یا اس خوف کی وجہ سے کہ 2-3-4 بچے ہو گئے تو کھلائیں گے کہاں سے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں۔ رزق دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس پوری کائنات کو اگر آپ غور کرو، کروڑوں اربوں پوری دنیا کے اندر انسان ہیں، لیکن اللہ سب کو کھانے کو دے رہا ہے۔ ہاں انسانوں نے جو نظام کو غلط کیا، ڈپلیکیٹ چیزیں اور سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے کی چیزیں، کرپشن بڑھ گیا، دھوکہ بڑھ گیا، جھوٹ بڑھ گیا۔ آپ دیکھیے کہ پورے سال میں لاکھوں اربوں ٹن کھانا ضائع ہوتا ہے۔ اللہ تو خوب دے رہا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ پانی کی کمی ہو گئی؟ ہاں انسانوں کے غلط رویے کی وجہ سے ضرور پانی کی کمی ہو گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیں گے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، کہ بچوں کو قتل کرنا مفلسی کے ڈر سے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں اگر ماں بیمار ہے، پریگننسی اگر ہو جائے گی تو اس کی صحت کو اور اس کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس کی جان کو، تو الگ بات ہے، لیکن سب کچھ نارمل ہے۔ صرف مفلسی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے، کھلائیں گے کہاں سے، بچوں کو کیسے ہم بڑا کریں گے، اس کے ڈر سے بچوں کو قتل کرنا یعنی روک تھام کرنا، یہ غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اگلا حکم ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کے قریب جانے کا مطلب کیا، کہ زنا جن وجہوں سے ہو سکتا ہے ان وجہوں کو بھی اختیار نہ کرو۔ عورت کو دیکھنا، غیر محرم کے ساتھ اختلاط، اور لڑکوں اور لڑکیوں کا ساتھ بیٹھنا، آنکھوں کا غلط استعمال، ڈانس، ناچ، گانے، بے شرمی، بے حیائی، تمام وہ کام ہیں جن کی وجہ سے زنا ہوتا ہے۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہو کان فاحشہ، زنا یہ کھلی ہوئی بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت کا نقصان ہو، دنیا کا بھی نقصان ہے۔ ایک لڑکی جو ماں بن کے، بیٹی بن کے، بہن بن کے، بیوی بن کے جو عزت اور مقام پاتی ہے، زنا کرنے کی وجہ سے یہ جو عزت والے پوزیشن اور مقام ہے اس کو نہیں مل پاتے۔ زنا کرنے سے خاندان بگڑتے ہیں، اولاد یہ نہیں پتہ چل پاتا کہ یہ اولاد ہے کس کی۔ زنا کرنے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وساء سبیلا، کہ یہ بہت برا راستہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ حکم بیان فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی بھی انسان کو قتل نہ کرو۔ یہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک انسان کو ناحق قتل کرنا یہ ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کرنا، اور ایک جان کو بچانا یہ ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو بچانا۔ اللہ فرماتا ہے کسی کو ناحق قتل مت کرو۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کو اگر سزا دلانی ہو تو خود زیادہ وکیل اور جج مت بن جاؤ، جو شرعی عدالت ہے اس کے مطابق پورا کام ہوگا، قانونی کارروائی ہوگی اور پھر قاتل کو سزا دی جائے گی۔ فلا یسرف فی القتل، اور قتل کرنے میں بھی زیادتی مت کرو۔ زیادتی کا مطلب یہ کہ قاتل کوئی اور ہے لیکن تم نے اس قاتل کی پوری فیملی کو لپیٹ کے رکھ دیا، ناجائز اور غلط مقدمات تک تم نے رشتہ داروں کو بھی پھنسا دیا، اس کے بھائی کو بھی پھنسا دیا، یہ غلط بات ہے۔ تو قتل کرنے میں زیادتی نہ کرو، اور یہ کہ جتنا جرم اس نے کیا ہے اتنا ہی اس پر سزا کے لیے اپلائی کرو۔ یہ نہیں کہ حد سے زیادہ تم نے اس کے خلاف قانونی کارروائیاں کرنا شروع کر دی، بدلے کی، بدلہ نہیں، انصاف۔ انہو کان منصورا، اللہ فرماتے ہیں تمام چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں تمہاری مدد کے لیے ہیں، تم اگر اس پر عمل کرو گے تمہارا فائدہ ہے۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کا مال مت کھاؤ۔ کوئی بچہ اگر یتیم ہو گیا اور تمہاری ذمہ داری میں آ گیا تمہارے رشتہ داروں میں، اور اس کے پاس کچھ مال ہے تو اس کے مال کو ناحق مت کھاؤ۔ ہاں اس کے مال کو اگر خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو اس کی بہتری کے لیے خرچ کرو،
حتی یبلغ اشدہ، جب وہ یتیم بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو، یتیم کا مال مت کھاؤ۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کرو۔ اگر آپ غور کریں تو ہم اور آپ کتنی وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، جو وعدے تم کرتے ہو نا کسی سے اور پورے نہیں کرتے، دل میں یہ ہوتا ہے کہ وعدہ بس اس کو ٹالنے کے لیے، ہاں پرسوں دے دوں گا، ترسوں دے دوں گا، 10 دن بعد دے دوں گا، وعدہ جو ہو رہا ہے نا اس کے متعلق تم سے آخرت میں سوال ہوگا کہ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیوں نہیں کیا۔ تو وعدے کو پورا کرنا یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب کس کاروبار کر رہے ہو، کوئی چیز تول کر یا وزن کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پورا تولو، انصاف کے ساتھ تولو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، صحیح ترازو کا استعمال کرو، ڈنڈی مت مارو تولنے میں۔ آج مسلمانوں میں دیکھنے میں آتا ہے، دکانوں پر جاؤ تو جو ترازو ہوتا ہے نا اس میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، سامان تولنے میں ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ فروٹس والے کے یہاں جاؤ تو تولنے میں ڈنڈی مارے گا۔ میں ایک مرتبہ آم خرید رہا تھا تو میں موبائل میں پیمنٹ وغیرہ اس میں لگا ہوا تھا، کوئی کال وغیرہ آ گئی تھی کچھ، اور میرے آم وہ تول رہا تھا ایک لڑکا، تو اس نے آم تولتے تولتے جو ہے نا 2 آم گرا دیے۔ پیچھے میرا ایک فالوور تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ آم والے نے مفتی صاحب کے آم تول کے پولیتھین میں سے 2 آم نکال لیے۔ اس نے مجھے بتایا اور اس نے ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی۔ اس نے آم والے سے کہا کیا کر رہا ہے؟ تو میں نے اس کو سمجھایا بھائی ایسا نہ کر، میرا نقصان کم ہے، تیرا نقصان زیادہ ہے، تجھے لگ رہا ہے تیرا فائدہ ہے کہ 2 آم تو بچا لے گا، لیکن تیرا نقصان زیادہ ہے۔ وہ مالک ناراض ہو گیا نا تو پھر گیا بیٹا سب کچھ۔ ایسا بہت ہوتا ہے۔ اور کنٹرول والے تو اللہ رحم فرمائے، ہمارے مسلم معاشرے میں جو کنٹرول جن کے پاس ہے نا، تو 5 کلو ان کو دینا ہے غریب آدمی کو راشن، دیں گے 4 کلو، 5 لیٹر دینا ہے دیں گے 3 لیٹر، ان کے لیٹر ہی سیٹ ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے ہم؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے تولو تو پورا تولو، وزن کرو تو پورا کرو، اور ترازو کا صحیح استعمال کرو۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہترین ہے تمہارے لیے اور اچھا طریقہ ہے، انجام کے اعتبار سے بہترین ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولا تخف ما لیس لک بہ علم، آگے اللہ فرماتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کرو۔ عام طور پر جو ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑے فساد بدگمانیاں، بہت مضبوط دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتہ داریاں بکھر جاتی ہیں، ہے نا، میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف بدگمان ہو جاتے ہیں، کیوں ہوتا ہے؟ سنی سنائی باتوں پر عمل کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کرو، تحقیق کر لو، پہلے جس کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے اس سے پہلے پوچھ لو کہ بھائی صاحب تم نے یہ کہا تھا۔ ایک تھرڈ پرسن آپ کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ صاحب اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا، فوراً تم یقین کر لیتے ہو، اور جو تمہارا مضبوط رشتہ ہے اس سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ جو تم آنکھوں سے کانوں سے سنی سنائی باتوں پر عمل کر رہے ہو، آخرت میں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل اور ہر ایک انسان جو سنی سنائی باتوں پر عمل کرتا ہے اس کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ اور ایک بہت اہم حکم اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پہ اترا کے مت چلو۔ ہوتا ہے نا تھوڑا سا پیسہ آگے اکڑ آ گئی، منتری بن گئے صاحب تو زمین پہ اکڑ کے چلیں گے، یوں سینہ تان کے چلیں گے۔ اللہ کیا فرماتا ہے اکڑ کر مت چلو۔ اکڑ کے چل رہے ہو نا، زمین کو پھاڑ کے دکھا دو، چلو پہاڑوں سے بلند ہو کے دکھا دو۔ تو جب تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتے، کس بات کی اکڑ ہے؟ اللہ فرماتا ہے کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جتنی بھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے نا، ان پہ عمل کرو۔ اگر تم ان گناہ کبیرہ کو کرو گے تو یہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے تم کبھی بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نہیں پا سکتے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو وحی کے ذریعے ہم آپ کو اپنی حکمت کی باتوں میں سے بتا رہے ہیں، اپنے حکیمانہ کلام کے ذریعے تمہیں یہ تمام باتیں پہنچا رہے ہیں، وحی کے ذریعے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تم نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا، ایک تو ہوتا ہے خدائی میں شریک ٹھہرانا، ایک ہوتا ہے اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا۔ اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی خدائی میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو جہنم کی آگ میں ڈالے جاؤ گے ذلیل اور رسوا ہو کے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو میرے عزیز بھائیوں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ، مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ فرشتے جو ہیں نا وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں،
تو اللہ بیان فرماتا ہے افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تو بیٹے بنا دیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا ہے؟ یعنی لڑکیوں کو تم ناپسند کرتے ہو، مشرکین مکہ لڑکیوں کو عیب سمجھتے تھے، لڑکیوں کو ناپسند کرتے تھے۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ جس سے سب سے زیادہ محبت ہونا چاہیے، تو جو چیز تمہیں ناپسند ہے وہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہو۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، تنہا ہے، اللہ اکیلا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہے۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ تقریباً 16 گناہ کبیرہ ہیں جس کا ذکر ان 2 رکوع میں 15ویں پارے کے اندر بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ نمبر 1 اللہ کی عبادت کرنا، نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک، نمبر 3 رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کو ان کا حق دینا، نمبر 4 فضول خرچی سے بچنا، نمبر 5 نرم بات کرنا غریبوں سے، نمبر 6 کنجوسی نہ کرنا، ہے نا، نمبر 7 اولاد کو قتل نہ کرنا، نمبر 8 زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، نمبر 9 کسی کو قتل نہ کرو، نمبر 10 بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرو، نمبر 11 یتیم کے مال کو مت کھاؤ، نمبر 12 وعدے کو پورا کرو، نمبر 13 پورا ناپو اور تولو، صحیح وزن کرو، نمبر 14 سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کرو، نمبر 15 اکڑ کر اور اترا کر مت چلو، نمبر 16 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ وہ گناہ کبیرہ کی لسٹ تھی جن کا ذکر 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان گناہوں سے بچنے کی آپ کوشش کریں گے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔